السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تن تنہا ہے۔ پوری کائنات کا نظام میرا اللہ اکیلے چلا رہا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، جو ہم نے اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اور آپ نے گواہی دی کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہمیں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے وزنی کلمہ، قیمتی کلمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خزانے سے سب سے قیمتی دولت ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جن ماں بہنوں کو، بھائیوں کو اور ہم کو، جن کو یہ کلمہ مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت وزنی کلمہ ہے۔ اب اتنی بڑی دولت لے کر ہم آپ تو گواہی دے رہے ہیں نا کہ اللہ کو مان کر ایک اللہ کو مانیں گے، اور تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہم نے تو یہ کہا، تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور سے سنو، تو ہمارا ہر عمل کیوں نہیں نبی کے طریقے ہو رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ دین فری میں مل گیا۔ اس کلمہ طیبہ کے لیے ہم کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، بھوکا نہیں رہنا پڑا، اور اس کے لیے ہمیں لاٹھی ڈنڈے نہیں کھانے پڑے، اس کے لیے ہمیں انگاروں پر گھسیٹا نہیں گیا، اس کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جو ہے کسی کے گردن پر تلوار نہیں چلی، اس وجہ سے اس کا احساس نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہمارا جو عمل جو ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلمانوں کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ آج جو شادی کا ماحول چلے گا نا، اس میں بھی ہم ایک منگتا، ایک بھکاری بن جاتے ہیں۔ میں خاص کر کے یہ ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو شادی کر رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ ہم روزہ رکھیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ حج کریں، اللہ سب کو توفیق دے حج عمرے کی۔ کوئی دیکھنے جائے گا؟ کوئی غیر مسلمان نہیں جائے گا۔ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ لیکن جو دکھ رہا ہے وہ آپ اپنے گھروں کے اندر شادیاں کریں گے بیٹے اور بیٹیوں کی، تو دکھے گا، لوگ دیکھیں گے کتنا دہیج دے رہے ہیں، یہ دکھ رہا ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے اس کو دوسروں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دین کے بارے میں معلومات نہ ہو، معلومات نہ ہو، معلومات ہو اور اس پر عمل ہو۔ معلومات کا نام دین نہیں ہے کہ ہمیں بہت ڈھیر سارا معلومات ہو گیا، نہیں۔ جو معلومات ہے وہ معمولات پر آ جائے ہماری آپ کی زندگی۔ تو اسی لیے ہم آپ ایک کلپ سنتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ایک کلپ سن کر پھر آگے بات کرتے ہیں ہم آپ، ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم کے زبان سے سنے اس واقعے کو، ہلا دینے والا، رلا دینے والا۔ آج اس قوم نے کتنا ظلم کیا اور ظلم سے باز بھی نہیں آ رہے، پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ ذرا غور سے سنیں اس شادی کا ویڈیو، شادی کا واقعہ آپ ضرور سنیں۔ جس طرح 5 نمازیں پڑھاتا ہے، ساری زندگی بچوں کو والی بات صاحب پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر اس نے ہی بننا ہے جس نے 1.5-2 مہینے غسل نہیں کرنا، اسی نے بننا ہے جس نے کوئی 4-5 کلو لوہا اٹھا لینا ہے۔ کوئی معیار بناؤ۔ شیخ الحدیث ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بیچاروں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی، پیسے کوئی نہیں، اور تم نے گوئی اور نعت خواں امیر کر دیے، جو جا کے گوئیوں کے پاس سور سیدھی کر کے تپلا سرنگی پہ وہ تم نے امیر کر دیے، کروڑ پتی کر دیے۔ وہ جعلی پیر جو دعا تک نہیں جسے مانگنی آتی، وہ کھرب پتی ہے، اور مسجد کا امام بیچارہ رو رہا ہے کہ چلو کہیں سے پیسے آ جائے تو میں بھی بچی کی کہیں نسبت کر دوں۔ میرے اپنے شہر کی بات ہے،
ایک بڑا قیمتی بچہ جامعہ نظامی میں پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب عالم تھے، تو بچہ میرے ساتھ بڑی محبت تھی، چھوڑ چھاڑ کے وہ بچہ کہنے لگا میں ساؤتھ کوریا جا رہا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا، دوسرے تیسرے سال سے چھوڑ دیا۔ اس کے ابا نے مجھے فون کیا کہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا بیٹا تو پڑھ۔ کہنے لگا حضرت صاحب ابا جی 35 سال مسجد میں رہے ہیں، میری بہنیں اس طرح کی ہیں کہ شاید کبھی غیر محرم کو میری بہنوں نے بھی نہ دیکھا ہو، تینوں کی تینوں قرآن کی حافظہ ہیں، فاضل عربی ادیب عربی کیا، سارا دن قرآن پڑھتی ہیں۔ تھک گیا میرا بوڑھا سفید داڑھی والا عالم باپ رشتہ ڈھونڈتے پر رشتہ نہیں ملا، کیونکہ ہم مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں۔ ایک بی بی رشتہ دیکھنے آئی تھی، اور جب وہ چھت پہ چڑھنے لگی، رشتہ دکھانے والی اس کو لے کے آئی، چھت پہ چڑھنے لگی تو چڑھتے چڑھتے کہنے لگی او خو یہ مسجد میں رہتے ہیں، میرا بیٹا سسرال آئے گا تو دوستوں کہاں بٹھائے گا، میں نے نہیں کرنا رشتہ۔ کہتے منت کی میرے باپ نے کہ چھت پہ جا کے دیکھ تو لے، کہنے لگی نہ بھائی رشتہ نہیں کرنا۔ اتنا ظلم اس قوم نے کیا، اتنی زیادتی، کہنے لگا صاحب میں نے نہیں پڑھنا، میں نے مال کمانا ہے، اس لیے کہ میری بہنیں روتی ہیں، خدا کا خوف کرو، ایک نعت سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، مہربانی کرو، اور نعت کے لیے سر کی ضرورت نہیں ہوتی، عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس کر دو، بڑا ہو گیا، مدارس کے بچوں کو وہ روٹی کھانے کو ملتی ہے جو میں اور آپ کھائیں تو بیمار ہو جائیں، جو مدارس کے بچوں کو روٹی کھانے کو ملتی ہے، اور ان کو جس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے، لائنوں میں لگا کے انہیں خیرات کی طرح کھانا دیا جاتا ہے، اور جو ان بیچاروں کا اشر ہوتا ہے 100 روپیہ ختم کے بعد جب چودھری صاحب دیتے ہیں تو 200 وہ باتیں بھی سناتے، یہ ظلم کر رہے ہو۔ ربیع الاول آئے گا تو یہاں جناب میلے لگیں گے، اور یہاں حالت یہ ہوگی کہ 25,000 50,000 60 کہاں سے آیا تمہارے پاس پیسہ؟ یہاں لٹانے کے لیے پیسے ہیں، اور مسجد کا امام منت کرے 6 سال کے بعد بھی کہ 2,000 بڑھا دو تو کہتے ہیں قاری صاحب اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ خدا کا واسطہ، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، اس کو بھی سنو۔ اعلیٰ حضرت سے جب کہا گیا نا ہمارے تو اللہ خیر کرے نعت خاں اور میں وہ کوئی پیسے پھینکنے آتے ہیں محفل میں تو منع کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب دتھیوں والے پیسے لے کے آتے ہیں نا مسجدوں میں اور محفلوں میں تو فرنٹ سیٹیں پھر دتھیوں والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، غریب محفل میلاد میں بھی چھپ کے بیٹھتا ہے پیچھے، اور نعت خاں بھی یاد کر لیتا ہے کہ زیادہ نوٹ کس نے پکڑے ہوئے، زیادہ نوٹ کس کے ہاتھ میں، وہ پھر کہتا ہے حاجی صاحب اے شیر تہاڈی نظر جے، میں کیا بدبختہ نبی پاک نے نام دا شیر بھی بندے دی نظر ہو سکتا ہے، جس میں حضور کی تعریف ہو رہی ہو بندے کی نظر کس طرح ہوگی؟ شرم کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ، صرف دولت کی خاطر یہ بھی فکر رضا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا۔ میرے بھائیوں بہنوں، سن لیا آپ نے، ابھی آپ نے سن لیا، کیول ہم سننے کے لیے سنتے ہیں، کاش کی ہم عمل کی نیت سے سنتے اور عمل کر کے پیش کراتے۔ میں آپ نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، تم کب تک بھیک مانگو گے میرے بھائیوں؟ ایمان ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اتنی بڑی دولت آپ کو دین اسلام مل گیا، کب تک ایسے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگو گے لڑکیوں والوں کے ہاں؟ مت جاؤ بارات لے کر، کیوں زبردستی شریعت کے اندر ٹھونستے ہو؟ یہ رسم و رواج لوگ دیکھ کر دین کی طرف آتے، لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ بھاگ نہیں رہے، مسلمان گاؤں کا گاؤں اور محلے کا محلہ مرتد ہو رہا ہے، کیا کرو گے؟ اسی وجہ سے مرتد ہو رہا ہے آج زیادہ تر، کیونکہ بچیوں کے پاس، جو غریب طبقہ ان کے پاس مال نہیں ہے دینے کے لیے نا، آپ کے پاس چند ٹکے آگے آپ نے تو دے دیا، اور جو غریب پڑوسی ہے جو شریعت نے کہا اس پر عمل کرتے نا، تو آج اتنی بچیاں کوئی مرتد نہ ہوتی، جو سننے میں آتا ہے کوئی نہ جاتی، ان کو آج اپناتے تو کون سا دین پیش کر رہے ہیں ہم؟ جو ہم وہ دین پر عمل نہیں کر رہے جو تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پر نہیں ہے مسلمان، اس پر ہے ہی نہیں، خالی اس پر جانتے ہو کیا کتابوں کے اندر ہے اور تقریروں کے اندر ہے بس۔ جماعت میں تبلیغ میں نکلنے کے بعد بھی یہ عمل بڑے سے بڑے لوگ نہیں کرتے، حج کرنے کے بعد بھی یہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ بھکاریوں کی طرح میرے بھائی لڑکی کے دروازے پر چلے جاتے ہیں،
اور دہیج کی بھیک، دہیج کی لعنت مانگتے ہیں. یہ عورت کو سنا، وہ عورتیں جو ظالم عورت گئی تھی وہ بغیر دیکھے چلی آئی تھی، کتنی بڑا ظالم ہے وہ. ایسے کروڑوں شیطان عورتیں ہیں اس معاشرے کے اندر. میں درد سے کہہ رہا ہوں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارا محتاج ہے، نہ کسی مسلمان کا نہیں محتاج. ہم آپ نہیں عمل کریں گے، اللہ سائڈ ہٹا دے گا، کسی اور کو کھڑا کرے گا. دین تو عمل کے لیے آیا تھا، عمل کے لیے آیا تھا دین اسلام. دین جو آیا تھا وہ عمل کے لیے آیا تھا. وہ تقریروں میں سنانے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں آیا تھا. میرے بھائی ذرا غور کرو، اس پر عمل کرو، عمل پہ آ جاؤ، عمل پہ آ جاؤ. آپ اپنے بیٹوں کو شادی کریں تو صاف لفظ میں منع کر دیں، مجھے نہیں چاہیے، ایک دم نہیں چاہیے. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جن کے بیٹوں کو شادی بولے ہمیں نہیں چاہیے، ایک دم اگر آپ دہیج زبردستی دے رہے تو مجھے نہیں کرنا رشتہ. ایک دم سنت کے خلاف. نسل بنانے کا یہی پہلا موقع ہے، آپ گنوا دیتے ہو. تو ایسا کرو. میں نوجوان سے کہتا ہوں، ان کے ماں باپ سے کہتا ہوں، لڑکی سے نکاح کراؤ، دہیج سے نکاح مت کراؤ، پیسوں سے نکاح مت کراؤ. صاف لفظ میں منع کر دو، چاہے سامنے والا ارب پتی ہو، خرب پتی ہو. پیسوں سے شریعت نہیں چلے گی. شریعت تو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی. آپ کے پاس پیسہ ہے، دہیج دے دیا، کل کو تم بھکاری بن گئے، کیا دو گے؟ اللہ ایک وقت میں میرے بھائی وہ جب چاہے کسی کو مالدار بنا دے، جب چاہے کسی کو منگتا فقیر بھکاری بنا دے. کیا کرو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں عمل سے پیش کرو، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو بیان کلپ لوڈ کی تھی حضرت مولانا الیاس گھمت صاحب دامت برکاتہم کا، وہ سنے وہ کلپ کو. لڑکی کے دروازے پہ چلے جاتے ہو میرے بھائی براتیوں کے لے کے، کچھ تو شرم، کچھ تو غیرت ہو. تو تمہارے مہمان ہیں نا، اپنے مہمان کو تم کھلاؤ، اپنے دروازے پر کھلاؤ. لڑکی والے سے کہہ دو بھائی تم لا کے اپنی بچی کو چھوڑ جاؤ، یا دو چار لوگوں کو لو، ناشتے پانی کرا کے اپنا لے آؤ گھر پہ، اپنے یہاں کراؤ، پورے شہر کو، پورے گاؤں کو، پوری دنیا کو ولیمہ کھلاؤ. میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہے آنا چاہتے ہیں دین کی طرف، اور یہی وجہ ہے لوگ نہیں آتے، کیونکہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور صرف زبان سے دین کی جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں بس، اور عمل ایک دم کالا سیاہ ہو چکا ہے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. موت خوبصورت بنے گی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.